السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح خیبر فاتح خندق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ یہ بھی بات میں کہہ دوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ویر، پیارے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی کے ویر، اور تمام امت مسلمہ کے پیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آیا کہ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے، اور آپ نے یہ بھی معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر ہوئی، تو اس لیے ہم ان کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ بات میں کہتا چلو، مشکل کشا صرف ایک رب العالمین کی ذات ہے۔ تو ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہے۔ جب تک ہم اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار سچے دل سے نہیں کریں گے، ہم ایمان سے فارغ ہیں جب تک ہم اہل بیت سے سچے دل کے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ تو خیر ناظرین، اسی والا سے آج ہم آپ کو گفتگو سنوانے جا رہے ہیں، لائیو مناظرہ یعنی فیس ٹو فیس مناظرہ ہو رہا ہے، جن کے اندر مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالی اور قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالی، ان کے درمیان تکرار ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے کیا پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو کعبہ کے اندر ولادت کی ہے تو میری تائید ہوگی نہیں، کیونکہ قدیم تو اللہ کے کہا کہ یہ لفظ اور اس کو استعمال کیا گیا اصطلاح کا استعمال کرنا تو بھی حرج نہیں ہے۔ اپنی تائید کرو۔ اللہ کے لیے تو لفظ قدیم نہیں آیا نا، اللہ کے لیے قدیم آیا الاحسان ہوا ہے نا، نہیں، قرآن مجید قرآن و سنت میں نہیں آیا، تو یہی کہہ رہا ہوں نا جی قرآن و سنت میں نہیں آیا، لیکن وجہ سے اصطلاح کی بات ہے۔ جب قرآن و سنت میں نہیں آیا تو نہیں، حدیث کے لیے صحیح کا لفظ بھی السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں، تین علماء کرام کا آپس میں زبردست مکالمہ ہوا ہے، مفتی طارق مسعود، قاری خلیل الرحمن اور اسی طرح مفتی حنیف قریشی کا۔ آپ ذرا دیکھیں۔ جلدی میں دو ہی باتیں کر سکتا ہوں۔ جزاک اللہ ربانی صاحب کہ آپ نے وقت کا اظہار کیا میرے لیے، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ آمین۔ پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث پر محدثین کا کلام ہے کہ حضرت علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، ایک بات ٹھیک، اسی لیے انہوں نے تواتر اس معنوں میں نہیں، اس معنوں میں نہیں، ادھر ادھر کی بات کی۔ صحیح۔ یہ بات اٹل ہے کہ محدثین کے اصول کے نزدیک وہ روایت صحیح نہیں، اچھا، اگرچہ ابن حزام سے متعلق یہ روایت موجود ہے اور وہ صحیح بھی ہے، لیکن ہم اس کو بھی بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ کعبہ کا ہم وہ معنی ہی نہیں لیتے جو معنی عموماً لوگ لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہ دیکھیے، عقیدت اور محبت الگ چیز ہے، میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں، اور کسی چیز کا پروف ملنا عقیدت محبت سے ہٹ کر اصول حدیث پر وہ ایک دوسری چیز ہے۔ صحیح۔ لفظ کعبہ بڑا احاطہ رکھتا ہے، صحیح۔ جیسے مسجد حرام ہے، وہ مسجد حرام بیت اللہ کی چار دیواری کا نام نہیں ہے، صحیح، اس کا دائرہ ایک وسیع ہے۔ اسی طرح کعبے کا دائرہ بھی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ہدیم بالغ الکعبہ، قربانی جب تک کعبے میں نہ پہنچ جائے، تو کیا قربانی کعبے کے اندر جا کے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کعبے کا ایک احاطہ تھا، بڑا دائرہ تھا۔ آج کل تو بیت اللہ کی عمارت بڑی وسیع ہو گئی ہے، اس زمانے میں اتنا وسعت باہر آبادی نہیں تھی، تو وہ لوگوں کے گھر تھے جو بیت اللہ کے قریب تھے، اور وہ پورا ایریا جو ہے وہ کعبہ ہی کہلاتا تھا۔ یہی مفہوم حضرت ابن حزام کے بارے میں ہے، یہی مفہوم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم تعریف کسی کی عادت ہو گئی، عادت چلو 16 سال کا رشتہ ہے، نہیں تو اسی وجہ سے آپ ڈاکٹریٹ کر لینا تاکہ ہماری بات صحیح ہو۔ جزاک اللہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا اچھا، وہ من کنت مولا پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس بس وقت مختصر رہ گیا، قاری صاحب من کنت مولا، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کی جب زچگی کی کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں یا ہسپتال میں جاتے ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ کے گھرانے کو
इतना भी अकलमंद नहीं समझा जा रहा। ला हौला वला कुव्वता। इसमें कुछ और और फिर कारी साहब मुख्तसर आखिरी जुमला क्या होगा? टाइम तो पहले खत्म था बाप के लिए, फिर टाइम पैदा हो गया। नहीं, ये कैसे? अच्छा, आखिरी एक मिनट, ठीक आखिरी जुमला क्या कह रहे हैं, मैं सुन लेता हूं दो जुमले। जी एक मिनट। और दूसरी बात ये, आप थोड़ी सी मुझे बात करने दें, थोड़ी देर। अच्छा, अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी उसूली बात करता हूँ कि कदीम के जो लफ्ज़ है ना, उसमें तो मैं कारी साहब की तायद करूंगा। कदीम एक इस्तिलाह है, तो इस्तिलाहात में सबूत कारी साहब की, मुफ्ती साहब की? मुफ्ती साहब की। हाँ, मैं यही कहता हूं ना, बड़ा मसला हो जाएगा। कदीम का जो लफ्ज़ है ना, ये तो टर्म है ना, इस्तिलाह है, इस्तिलाहात में सबूत की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहरहाल अफजल यही है कि जो नाम कुरान और सुन्नत में अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुए उन्हीं पर इक्तिफा किया जाए। ठीक। लेकिन ये जो बात है काबा के अंदर विलादत की, अगर यूं कहें तो फिर तो मेरी तायद होगी, नहीं, क्योंकि कदीम तो अल्लाह के लिए इस्तिलाह का इस्तेमाल करना तो जबरदस्ती अपनी तायद करो। अल्लाह के लिए तो लफ्ज़ कदीम नहीं आया ना, कुरान और सुन्नत में नहीं आया, तो यही कह रहा हूँ ना, कुरान और सुन्नत में नहीं आया। लेकिन अल्लाह के लिए सही का कुरान और सुन्नत में नहीं आया तो नहीं, इसके लिए सही का लफ्ज़ भी नहीं है, फिर आप कहां से कहते हैं कि इस्तिलाहात होती है ना, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। तो देखें, उसूल ये है कि जैसे हजरत अबू तालिब के ईमान की बात हुई, नाम तो हजरत अबू तालिब का हम सब एहतराम से लेंगे, लेकिन ये जो हम रिवायात पर जब बहस करते हैं ना, तो रिवायात पर बहस में एक उसूल सबके नज़दीक मुत्तफ़क़ुन अलैह है, वो ये कि मुहद्दिसीन के उसूल पर, और मुहद्दिसीन ने अपने उसूल पर उसको सही करार भी दिया हो। सही। अब जैसे बुखारी मुस्लिम में अगर कोई रिवायत है तो ठीक है, हम उसमें बहुत सारी सुकुम निकाल सकते हैं कि ये फलां था, लेकिन इमाम बुखारी ने इन चीज़ों की बुनियाद पर हदीस को मुस्तरद क्यों नहीं किया? सही नहीं किया, इसका मतलब ये कि ये हदीस सही है। इस पर तो इजमा है कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस, इसको कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब इस पर इत्तेफ़ाक़ है, सही होने पर। और ईमान का जो मसला है कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई एक एहतमाल भी अगर निकलता हो ना ईमान का, तो हम उसको तरजीह देंगे जब पहले किसी का ईमान यकीनी तौर पर साबित हो जाए। अच्छा। साबित होने के बाद फिर हम जरा सी बातों पे कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे, हत्तल इम्कान उसकी तावील की कोशिश करेंगे। तो अगर हम हजरत अबू तालिब से अकीदत रखते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन और उनके ईमान और कुफ्र का मसला भी बड़ा खतरनाक है, इस पर ज्यादा बहस करना भी, लेकिन इसमें जो है ना, मैं समझता हूँ किसी तरफ गुलू नहीं करना चाहिए, ऐसा तरीका इख्तियार करना जिससे हदीस पर भी एतमाद खत्म हो जाए, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो शायद इस किस्म के टॉपिक को हम मौजूद बहस ना बनाएं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस हवाले से दोनों तरफ के राय मौजूद हैं, और खुद मुहद्दिसीन किराम के अंदर बहस मौजूद है, बड़े बड़े उलमा के दरमियान मौजूद है, और एक तो मुक्तबे फिक्र के दरमियान भी मौजूद है। हम उस हवाले से कहते हैं कि कराइन और शवाहिद, अभी मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये भी तस्लीम करेंगे कि जिन रिवायात में बुखारी और मुस्लिम में, मैं इनकी बात नहीं करता, ये उनका जवाब है, ठीक, इनका मैं जो आखिरी बात करूंगा वो है, वो तस्लीम करेंगे कि वो रिवायात में वालिदैन रसूल उनको भी शामिल किया गया है। अच्छा, ये तो, और हालांकि उनके जो बुजुर्ग हैं मुश्तरका तौर पर आई है, रिवायत बुखारी मुस्लिम के अंदर है, तो हाँ, इनके भी बड़े कई बुजुर्ग हैं, हमारे भी सारे बुजुर्ग हैं, वो तो बड़े तमतराक से ईमान की बात करते हैं, हालांकि बुखारी और मुस्लिम है, ठीक है। लेकिन हम आखिरी बात जो इनके लिए और जो वाइंड अप बात है वो ये, हमारे भी बहुत सारे लोगों ने अदम की बात भी की है, अदम की भी की है और इस तरफ भी की है। मैंने अपनी बात की है कि हुजूर की कुर्बत मोहब्बत, जिस तरह इमाम आलूसी ने फरमाया कि उनके अगर अदम की बात करेंगे तो इससे आले बैत के जो सादात हैं उनके दिल दुखेंगे। तो इस हवाले से कारी, चूंकि दोनों तरफ के नुक्ता नजर मौजूद है, उन्होंने अपना बयान कर दिया, मैंने अपना बयान कर दिया, जो जिसको जो अच्छा लगे। बहुत खूबसूरत जो बात आई है विलादत मौला मुर्तजा के लिए, शायद कारी साहब ने बहुत ज्यादती की है आखिरी लफ्ज में कहकर कि क्या आले बैत के घराने की औरतें ऐसे हालात में बाहर, मैं कहता हूँ इनकी जसारत है। यही लफ्ज पहले अपनी जुबान से कह चुके हैं कि सही रिवायत के अंदर हकीम बिन खिजाम की विलादत काबे शरीफ के अंदर मौजूद है, ये सही सनद के साथ रिवायत हदीसों में मौजूद है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही अल्फाज उस सहाबी रसूल हकीम बिन खिजाम की वालदा के लिए आप बोल सकते हैं, और अली की मां के लिए कैसे ये लफ्ज आप बोल सकते हैं? पहले पढ़ें और तहकीक करें कि किस तरीके से ये होता था। होता ये था, जो 15 रजबुल मुरज्जब है, मुतादिद मुहद्दिसीन इकराम ने लिखा, उस जमाने के एतबार से ये अहले अरब की ईद का दिन होता था, और ये इस हवाले से होता था कि उनके लिए काबतुल्लाह का दरवाजा खुलता था, ये मर्दों के लिए होता था। उससे 1, 2, 3 दिन पहले, चूंकि ये दिन वो होते थे कि पूरे दाएं बाएं से लोग इकट्ठे होते थे और उनके लिए काबा शरीफ का दरवाजा खोला जाता था, लोग अपनी मोहब्बत और अकीदत से अंदर जाते थे। औरतों का भी वही मामला था, और ये साल के बाद दरवाजा खुलता था। अच्छा, अब ऐसे हालात कराएं, ये बता रहे ना कैसे बाहर निकले, तो इसको मुहद्दिसीन ने जवाब दिया हुआ है, उसको पढ़ के आए आप। वो फरमाते हैं कि उन्हीं अय्याम में हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि यार मैं ऐसे मौके पर ये सादत हासिल कर लूं। तो हजरत फातिमा बिनते असद, चूंकि वो खवातीन के अय्याम थे कि भाई उनके लिए दरवाजा खोला, वो भी तशरीफ ले गई। अब ये एक जिसको कह लें कि कुदरती अमर है, कई इनकी भी खानदान की रिश्तेदारों में कई औरतें ऐसी होंगी जो बाजार सौदा लेने गई होंगी और अचानक किसी रक्षे वगैरह पर बैठ गई और मामलात हो गए तो अस्पताल चली गई। अब उनको कोई पूछे कि ऐसे मौके पर तुम किधर घूम रही हो, तो
یہ وہ اس حوالے سے تشریف لے گئی. حکمت خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہیں پر ان کی ولادت ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس انداز سے رد کرنا, دیکھیں تاریخی حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں, جو مفتی طارق صاحب نے جو واقعہ بیان کیا تم اپنی تلواریں لے کے آؤ, یہ حدیث صحیح میں موجود ہے, نکالیں سند. ابو بکر وہاں کھڑے تھے, عمر وہاں کھڑے تھے, بدر میں, احد میں, کیا یہ حدیث کے اندر موجود ہے؟ یہ سب تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آپ طرزیں لگا لگا کے اور مزے لگا لگا کے سب کو بیان کرتے ہیں. بدر کی جنگ ہو, احد کی جنگ ہو, خیبر کی جنگ ہو, چند چیزیں ان میں سے حدیث صحیح میں ملتی ہیں, باقی سب یہ تاریخ اور اس سے آتی ہے. ہم کہتے ہیں اس میں کوئی ایمان کفر کی بات نہیں, ایک جزوی فضیلت کی بات ہے, بس بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تسلیم کر لینے سے ہمارے کون سے عقیدے پہ ضد پڑتی ہے, ہماری خرابی کیا ہے, ہمارا مسئلہ کیا ہے. کیا اس لیے کہ حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے وہ مانے تو ان کی فضیلت, وہ تو محدثین نے لکھا ہے, اس کو تو چیلنج نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں اتنا بڑا محدث امام حاکم, پوری کائنات میں حاکم ایک, یہ حاکم نام نہیں ہے, حاکم رتبہ ہے. جس طرح حافظ یہ حدیث کا رتبہ ہے, حاکم یہ رتبہ ہے جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں. حافظ زابی کا اصول یہ ہے کہ میری تلخیص کو دیکھو, اگر میں تلخیص میں رد کروں تو پھر اس کی طرف ہے, رد ہوا ہی نہیں ہے. حافظ زابی نے یہاں پر مستدرک الحاکم میں اس جگہ پر رد نہیں کیا ہے. تو جب یہ تاریخی بات ہے, کوئی ایمان کفر کی بات نہیں, تو اس کے اوپر بندہ اتنا ایکسٹریم پہ جائے کہ حضرت علی کی والدہ کے بارے میں اور اس پاک خاندان کے گھر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ, یہ قابل برداشت نہیں آپ کے لیے, لیکن نقطہ نظر ان کا لے لیا تھا. ان کی بات یہ ہے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک نہیں ہے, وہ ایک مکتبہ فکر اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے ہیں, اوکے کلیئر ہوگا, یہ اہل حدیث کے لیے الفاظ کا استعمال. ہمارے دیوبندی علماء, ہمارے علماء, ہماری تاریخ کی جو مستند کتب کے اندر تاریخی بات ہے تو تاریخ کی کتابوں سے نکلے گی. حضور کی ولادت کے تذکرے ہیں, تاریخ کی کتابوں سے نکلیں گے. حضور کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے, یہ کہتے ہیں 12 ہے, دوسرا کہتا ہے 8 ہے, تیسرا کہتا ہے 9 ہے, تاریخ کے اندر ہے نا, حدیث کے اندر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ 12 ربیع الاول کی روایت موجود ہے, اس طرف بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح متعدد اشیاء اور چیزیں ہیں جو تاریخی حوالے سے ہیں, تو تاریخ کے لیے تاریخ ہے, تو تاریخ کی متعدد کتابوں کے اندر 100-150 کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے, تسلسل لکھے ہوئے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے اسی حوالے سے. میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ میری بات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے, غلط رنگ سے اس کو ابھارا جا رہا ہے. اب آپ میں چپ بیٹھا رہا, میری دفعہ میں ٹائم ہی ختم ہو جائے. ٹائم ہے, آپ جاری رکھیے. حالانکہ تیسری چوتھی دفعہ بولا جا رہا ہے, ٹائم نہیں ختم, میں شروع کرتا ہوں ٹائم ختم ہو جائے. نہیں ہے, آپ بولیے. تو میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں, میں نے جب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا, میں نے وہاں بھی یہ جملہ کہا کہ کعبۃ اللہ کی اصطلاح ہم یہ مراد نہیں لیتے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, پہلے نمبر پہ ہم رب العالمین کے قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ناظرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. تو یہ بھی بات میں کرتا چلوں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ داماد ہیں. بلکہ یہ بھی بات کہتا چلوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھائی ان کے ہارون علیہ السلام تھے. لیکن ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, لیکن آپ اللہ کے نبی نہیں, کیونکہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ناظرین, اب یہ دلیل رکھ کے کہ بیت اللہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے, تو پھر یہ کہا جائے کہ ہم اس لیے مشکل کشا کہتے ہیں. تو ناظرین, اگر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بانجے حکیم بن حزام کی بات کریں تو ان کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی ہوئی ہے. تو ناظرین, اگر ہم سورہ فاتحہ یعنی یہ قرآن پاک کی ماں ہے, اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے, سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے. اگر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے سارے حاجت مند ہیں, اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے. جیسا کہ آپ کو ناظرین اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد, آپ کو پتہ ہوگا یہ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی نماز بھی قضا نہیں کی, پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے. لیکن ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر
یہ بات کہاں کرتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ترجمہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی ماں اس بات کی گواہی دے رہی ہے، یہ سورہ فاتحہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے سارے حاجت مند ہیں، اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، اللہ اکیلا ہی حاجت روا ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی انبیاء ہیں، جب بھی اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کا ہی دروازہ کھڑکایا ہے۔ آپ نبی ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں، قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یعنی نبی ایوب علیہ السلام مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ اگر آپ نبی زکریا علیہ السلام کی طرف دیکھ لیں تو آپ سورہ مریم پڑھے، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ اگر آپ نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ربی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اگر آمینہ کے لال خطیب الانبیاء امام الانبیاء میرے اور آپ کے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں تو سورۃ انفال پڑھیں، فرما رہے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ مشکل وقت کے اندر اللہ رب العالمین کو ہی پکارنا چاہیے۔ مشکل کشا ایک اللہ ہی ہے، حاجت روا ایک اللہ ہی ہے، داتا اللہ ہی ہے، غوث العظم اللہ ہی ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔